نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 123 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے کتنے ہیں اور ان کے کیا نام ہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب مشہور فرشتے 4 ہیں۔ نمبر 1 سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، جن کا کام یہ رہا کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کو وحی ان کے ذریعے سے بھیجی جاتی تھی۔ نمبر 2 سیدنا حضرت اسرافیل علیہ السلام، ان کا کام جو ہے وہ قیامت میں سور پھونکنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سور پر مقرر فرشتہ سور کان منہ میں لگا کر اور کان اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف لگائے ہوئے ہے کہ کب آرڈر ملے اور کب سور پھونکی جائے۔ تیسرے نمبر پر سیدنا حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو روزی پہنچانا، بارش وغیرہ کا انتظام۔ اور نمبر 4 حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے۔ یہ ملک الموت ہیں، گویا کہ جو فرشتے روح نکالتے ہیں ان کے یہ سربراہ ہیں۔ لیکن یہ اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نعوذ باللہ ان فرشتوں کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ یہ فرشتے 100% اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ کوئی کام اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے یہ ہرگز کر ہی نہیں سکتے۔ قرآن پاک میں ان کی صفات یہ بیان کی گئی ہیں کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ جو بھی ان کو حکم ملتا ہے اس میں یہ ذرہ برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم ہوتا ہے اسی کی تعمیل کرتے ہیں۔ لہٰذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ جس طرح دنیا میں کوئی بادشاہ اپنے وزیروں کا محتاج ہوتا ہے اور ان کی الگ الگ کیبنٹ ہوتی ہے، الگ الگ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اگر یہ نہ رہیں تو بادشاہ کی بادشاہی چل نہیں سکتی، وزیر اعظم کی وزارت نہیں چل سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر یہ سب فرشتے بھی نہ ہوں پھر بھی اللہ تعالیٰ اسی قوت و قدرت کے ساتھ موجود ہے، موجود تھا، موجود رہے گا۔ اس میں ذرہ برابر بھی اس کو ان فرشتوں کی ہرگز احتیاج نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں بٹھانی چاہیے۔ باقی اس نے اپنے طور پر اپنی مصلحت سے ان فرشتوں کو کام پر لگا رکھا ہے، یہ اس کی حکمت اور مصلحت ہے، محتاجگی ہرگز نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں بٹھانی ہے۔ پوچھتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات کے بارے میں ہم سنتے آئے ہیں کہ اس میں 6666 آیتیں ہیں، لیکن حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کا مقولہ یہ ہے کہ 6236 آیتیں ہیں۔ تو ان میں سے کون سا قول راجح ہے؟ تو یہاں پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ یہ آیتوں کی تعداد میں جو فرق ہے یہ حقیقی کلمات اور حقیقی آیات میں فرق نہیں ہے، بلکہ قراء کے درمیان میں وقف کے سلسلے میں کچھ اختلافات ہوئے ہیں۔ کسی نے کسی آیت کو کہیں سے کہیں تک محمول کیا، وہاں سے دوسری آیت شمار کی، کسی نے اس کو ایک ہی آیت شمار کر لیا۔ اس اعتبار سے یہ تعداد کا فرق ہو گیا ہے، ورنہ تو قرآن پاک کامل اور مکمل ہے۔ اور آج کل جو قرآن پاک چھپ رہے ہیں تو بعض حضرات نے ان کو گنا ہے تو ان کی آیتوں کی تعداد 6236 نکلی ہے۔ تو جو 6666 والا مشہور قول ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ
ان قراء کے اعتبار سے ہو جنہوں نے وقف کے اندر اپنی رائے کچھ اور رکھی ہے۔ تو قرآن میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ صرف جو آداب وقف ہیں، قرآن کے رموز ہیں، ان کے اندر کچھ اختلاف ہوا تو اس اعتبار سے گنتی میں فرق آ گیا۔ ویسے بھی آیتوں کی جو یہ گنتی ہے اور یہ ترقیم ہے، یہ دور نبوت میں نہیں ہوئی ہے، یہ بعد کے لوگوں نے نمبر لگائے ہیں سہولت کے لیے۔ اس لیے قرآن جیسا کہ نازل ہوا کامل مکمل موجود ہے۔ آیتوں کی تعداد میں کمی یا بیشی جو اوقاف کے رموز کے اعتبار سے ہوئی ہے، اس کی وجہ سے اصل قرآن پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ حدیث شریف میں ہے کہ فَإِنَّ مَقَامَ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ 70 عَامًا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہارا اللہ کے راستے میں تھوڑی دیر کھڑے رہنا یہ اپنے گھر میں 70 سال تک نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ تو اس حدیث میں فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے سے کیا مراد ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ جب ہم اس پوری حدیث کو دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث میں خاص طور پر فی سبیل اللہ سے جہاد و قتال مراد ہے، کیونکہ تفصیلی روایت یہ ہے کہ ایک صحابی ہیں، وہ ایسی جگہ سے گزرے جہاں ایک پانی کا چھوٹا سا چشمہ تھا اور وہاں کا ماحول بڑا ہی دل فریب اور شاندار تھا۔ تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر اسی پہاڑی کے دامن میں اور چشمے کے کنارے پر میں زندگی گزار دوں اور یہیں رہ کر کے اپنی عبادت کروں۔ پرسکون جگہ ہے، کسی طرح کی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، یہ خیال ان کے دل میں آیا۔ مگر پھر یہ بھی ذہن میں آئی بات کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرمائیں، ان سے اجازت لے لوں جا کر۔ چنانچہ وہ صحابی پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا منشا پیش کیا۔ تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا تفعل، تم ایسا نہ کرو، فَإِنَّ مَقَامَ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ 70 عَامًا، اس لیے کہ تم میں سے کسی شخص کا اللہ کے راستے میں کچھ خدمت انجام دینا یہ گھر بیٹھے 70 سال نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ پھر فرمایا اسی حدیث میں وہیں الا تحبون ان یغفر اللہ لکم ویدخلکم الجنہ، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما کر تم کو جنت میں داخل کرے؟ اس کے بعد فوراً آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اغزو فی سبیل اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ من قاتل فی سبیل اللہ فواق ناقۃ وجبت لہ الجنہ، جو آدمی اللہ کے راستے میں قتال کرے ایک اونٹنی کے دودھ نکلنے کے وقفے کے بقدر اس کے لیے جنت واجب ہے۔ یہ ترمذی شریف میں فضائل جہاد کے ابواب میں یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 1650۔ اس سے صاف واضح ہوا کہ یہاں فی سبیل اللہ سے مراد کوئی اور عمل نہیں ہے بلکہ اللہ کے راستے میں جہاد و قتال کرنا ہی مراد ہے۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ خاص طور پر دور نبوت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ دشمنوں سے قتال کریں اور دین کی سربلندی کے لیے جو کچھ بھی قربانی ہو سکتی ہے وہ پیش کریں۔ اس تناظر میں فی سبیل اللہ کا مصداق خود بخود متعین ہو جاتا ہے
کہ اس سے جہاد و قتال مراد ہے۔ اور بعض روایات ایسی بھی ہیں جن سے دیگر اعمال خیر پر بھی فی سبیل اللہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ مثلا ایک روایت ہے کہ جو آدمی جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے وہ بھی اللہ کے راستے میں نکلنے والا ہے، اور ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب ہے۔ اسی طرح جو آدمی دین سیکھنے کے لیے گھر سے چلے وہ بھی اللہ کے راستے میں نکلنے والا ہے۔ تو ان روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ فی سبیل اللہ کا اصل مصداق جہاد و قتال ہے، لیکن قرینے اور سیاق کو دیکھتے ہوئے دیگر اعمال خیر پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، مگر یہ عمل کسی خاص جماعت سے یا ادارے سے یا تحریک سے پر منحصر نہیں ہے کہ کسی خاص جماعت کے نظام میں جائے گا تو اللہ کے راستے میں کہلائے گا اور اس سے الگ رہے گا تو اللہ کے راستے میں نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جب فی سبیل اللہ کو عام کیا جائے گا تو ہر دینی محنت جو حسن نیت کے ساتھ کی جائے وہ فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔ مدرسے میں پڑھانے والا بھی فی سبیل اللہ ہے، پڑھنے والا بھی فی سبیل اللہ ہے، وعظ و خطابت کے لیے اور لوگوں میں اصلاح اور اچھی باتیں پھیلانے کے لیے جو سفر کر رہا ہے وہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ کسی آدمی کی ضرورت پورا کرنے کے لیے سفارشی بن کر کے کہیں جا رہا ہے حسن نیت کے ساتھ، وہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ کوئی آدمی عیادت کے لیے کسی مسلمان کے جا رہا ہے تو وہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ اس لیے کسی خاص جماعت کے ساتھ اسے منحصر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رہے۔ باقی جس حدیث کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے اس کا تعلق جہاد و قتال سے ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ غفر لہ اور عفی عنہ کا کیا معنی ہے؟ اس طرح کے دعائیہ کلمات علماء کرام اپنے ناموں کے آخر میں کیوں لکھتے ہیں؟ غفر لہ کا ترجمہ ہے اس کی مغفرت کی گئی، اور عفی عنہ کا ترجمہ ہے اس کو معافی دی گئی۔ یہ کلمات نیک فعلی کے طور پر لکھی جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اور یہ صرف علماء کے لیے خاص نہیں ہے، کوئی بھی مسلمان لکھ سکتا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ وضو کو توڑنے والی کیا کیا چیزیں ہیں اور وضو کس کس حال میں باقی رہتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ آگے اور پیچھے کے راستے سے کوئی بھی چیز نکلے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور بدن کے کسی بھی حصے سے کوئی نجاست نکلے تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر آدمی نیند میں اس طریقے پر گہرے طور پر سو جائے کہ اسے اندازہ ہی نہ رہے کہ خروج ریح ہوا ہے یا نہیں، یہ گہری نیند میں ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور نماز میں اگر کوئی رکوع سجدے والی نماز میں قہقہہ لگا کر ہنس دے تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو وضو کے نواقض بہت سے ہیں، بول و براز ہے، نکسیر کا پھوٹنا ہے، منہ بھر کر کے قے ہونا ہے، زخم سے خون یا مواد کا نکلنا ہے، گہری نیند ہے، بے ہوشی ہے، پاگل پن ہے، نشے میں مدہوش ہو جانا ہے۔ اسی طرح بغیر کسی آڑ اور حائل کے میاں بیوی کا آپس میں بدن کا ملانا، اپنی شرمگاہوں کو جس کو مباشرت فاحشہ کہا جاتا ہے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مزید تفصیلات فقہ کی کتابوں میں لکھی ہیں، ان کا مطالعہ کیا جائے۔ پوچھتے ہیں میرے ساتھ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عشاء، ظہر یا مغرب کی 2 سنت کی نیت باندھتا ہوں، لیکن بھول سے اتحیات پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، تو سوال یہ ہے کہ میں فوراً واپس بیٹھ کر سجدہ سہو کر لوں یا 2 رکعت مزید ملا کر 4 رکعت مکمل کر کے آخر میں سجدہ سہو کروں؟ بہتر یہ ہے کہ آپ واپس آ کر قعدے میں
بیٹھ جائیں اور پھر سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کریں۔ پوچھ رہے ہیں 4 لوگ دوران سفر کسی شہر یا قریہ کبیرہ سے ان کی ٹرین گزری اور 10-15 منٹ اسٹیشن پر ٹھہری۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ چاروں لوگ اسٹیشن پر جمعہ کی جماعت بنا لیں اور جو شریک ہونا چاہے اسے اجازت دے دیں۔ تو اگرچہ مسافروں پر جمعہ فرض نہیں ہے تو ایسی صورت میں ان کا جمعہ ادا ہو جائے گا یا نہیں؟ جی ہاں، جمعہ ادا ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں ہے۔ کم سے کم آدمی 4 ہونے چاہیے، 1 امام اور 3 مقتدی، اور یہ چاروں مرد ہونے چاہیے، کوئی عورت شمار نہیں ہوگی۔ پوچھتے ہیں ایک شخص نے اپنی بیوی کو کہا طلاق ہے طلاق ہے، اور صرف 2 طلاق کا ارادہ کیا، پھر اپنے سسر سے بھی اس طرح نقل کیا کہ تیری بیٹی کو طلاق ہے طلاق ہے، اور یہاں بھی اسی پہلی 2 طلاقوں کی خبر دینے کا ارادہ تھا، تو کتنی طلاق پڑی ہیں؟ ایسی صورت میں صرف 2 طلاق پڑی ہیں۔ جو دوسری مرتبہ سسر کو بتایا ہے اس سے کوئی نئی طلاق نہیں پڑی، وہ خبر کے درجے میں ہے۔ پوچھتے ہیں خلا کے بعد عورت اپنے شوہر کے پاس کس طرح واپس آ سکتی ہے؟ کیا نکاح ضروری ہے یا بغیر نکاح کے بھی؟ اور خلا سے کون سی طلاق پڑتی ہے، بائن یا مغلظہ؟ خلے میں اگر 1 طلاق دی گئی ہے یا 1 مرتبہ خلے کا لفظ کہا ہے تو 1 طلاق بائن پڑے گی، اور ایسی صورت میں اگر واپس آنا چاہتی ہے عورت تو نیا نکاح کرنا پڑے گا آپسی رضامندی سے، بغیر نکاح کے رجعت نہیں ہو سکتی۔ پوچھتے ہیں کہ عورت کے نام کے شروع میں مردوں کی طرح محمد لگا سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ نام مردوں کے لیے خاص ہے، عورتوں کے ساتھ نہیں لگے گا۔ البتہ کسی عورت کے والد کا نام اگر محمد ہو تو آخر میں لگا سکتے ہیں، مثلا فاطمہ محمد، اس طرح لگا سکتے ہیں۔ پوچھتے ہیں شہد کا چھتا بیچنا کیسا ہے، خواہ اپنے مکان پر لگا ہوا ہو یا دوسرے کے مکان پر، دونوں صورتوں کا حکم واضح فرمائیں۔ شہد کا چھتا جس کی ملکیت میں لگا ہو وہ اسی کی ملکیت سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے مکان میں لگا ہے تو ہم مالک ہیں، دوسرے کے مکان میں لگا ہے تو دوسرا مالک ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر توڑنا درست نہیں ہے جو دوسرے کے مکان میں لگا ہے، اور اپنے مکان یا زمین کا چھتا توڑ کر بیچنا درست ہے۔ البتہ اگر جنگل بیابان ہو جو کسی کی ملکیت میں نہ ہو، وہاں جو چھتے لگے رہتے ہیں جو توڑ کر کے لے آئے گا وہ اسی کی ملکیت ہو جائے گی۔ پوچھتے ہیں اپنے کھیت کی خضرو گھاس بیچنا کیسا ہے؟ اسی طرح دوسرے کے کھیت کی خضرو گھاس کو کھیت والے کی مرضی کے بعد کاٹنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ کاٹنے سے پہلے خضرو گھاس کا بیچنا جائز نہیں ہے، نہ اپنی نہ دوسرے کی، اور مالک زمین کی اجازت ہی سے یہ گھاس کاٹی جا سکتی ہے، اس کی اجازت کے بغیر کاٹنا صحیح نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے اور ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔